حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين اصطفى قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم۔ مولا قبول و منظور فرمائے، آپ کو اجر حسنین کی اماں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں صدقہ جناب باپ کی خالی جوڑی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں جناب باپ کی خالی جوڑی کا واسطہ اولاد نبینا عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اولاد دین کی بیماریوں کا واسطہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ مولا جتنے مومن چل کے سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے وہ بزرگ جو نے رضا علی حسین کی بنیاد رکھی ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مولا جن جن مومن مومنات نے امام بارگاہ کی تعمیر میں حصہ لیا سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ مولا جو بھی سوابش میں شمولیت جنہوں نے کی ہے لنگر نیاز اور جتنے بھی انتظامات ہیں سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ سرکار قائم علیہ محمد کا جلد فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تھوڑا سا آگے آگے پیچھے جگہ ہم لوگ تھوڑا سا بآواز بلند صلوات۔ میں نے جس حوصلہ افزائی سے آپ نے عظمت رسالت پہ سن رہے ہیں موضوع پہ میں آپ کی توجہ کا آج چوتھی مجلس عظمت رسالت پہ پیش کر رہا ہوں کہ سورہ آل عمران سے لا تک من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں رسول مبعوث کیا۔ رسول کرتا کہ اپنے میں سے رسول مبعوث کیا کرتا کیا ہے پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا جو من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ لا تک من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ان میں رسول مبعوث کیا ہے۔ بریک میں نے یہ مبعوث کو اس دن سے میں نے مجلس پڑھی تھی، یہ بالکل چھوڑ گیا تھا اور فضائل بیان کیے تھے۔ میں نے کہا پوری کا پوری ایک مجلس اس پہ بیان کروں گا کہ اللہ نے رسول مبعوث کیا ہے کن میں مومنین میں۔ کب مبعوث کیا کہ جناب قد قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آیا ایک نور آیا دوسری کتاب آئی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک نور آیا دوسری کتاب آئی۔ یہاں سوائے فرادہ نے اہل سنت کے بھی مانتے ہیں کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ سورہ کا جب قرآن پیش ہونا ساتھ تفسیر پیش ہوتی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر کا ہونا ضروری ہے اور حدیث کو سمجھنے کے لیے شرع کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی کتابیں میں برادران اسلام کی بتا سکتا ہوں جن میں تفسیر ابن کبیر ہے، تفسیر جلالین ہے، تفسیر خاتن ہے، مدارک ہے، در منصور ہے، تفسیر مظہری ہے۔ کتنی تفسیروں کے نام میں نور سبھی نے لکھا کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ ہاں کچھ نے اس میں روایت میں ہے کہ نور سے مراد اسلام ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اسلام بھی تو نبی لے کر آئے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تمہارے پاس نور لے کے آیا جس نور پہ گفتگو ہوگی اور ساتھ کتاب ہے۔ اور خدا کا دو جہان کا فرمان ہے۔ اس ایت کی تفسیر کے لیے اول ما خلق نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا نور کب سے تھا؟ فرمایا جب کچھ بھی نہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا۔ فرمایا اس وقت کیا تھا؟ فرمایا یا جابر اللہ نے تیرے نور نبی کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا۔ تو وہ نور النبی کا یا جابر، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے جب کوئی شے بھی نہ تھی تیرے نور تیرے آقا کے نور کو خلق فرمایا۔ فرمایا پھر پروردگار نے میرے نور کو
10,000 سال مقام قرب میں رکھا، 10,000 سال مقام قرب میں رکھا، پھر میرے نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے ایک سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے حاملہ نے عرش کو پیدا کیا، یعنی ان فرشتوں کو جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایک سے عرش کو پیدا کیا میرے نور کے ایک حصے سے، میرے نور کے حصے کیے، 10,000 سال مقام قربہ میں رکھا، اس کے بعد میرے نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے کرسی کو پیدا کیا، تیسرے سے حاملہ نے عرش کو پیدا کیا، اور پھر میرے نور کے چوتھے حصے کو 12,000 سال مقام حکم میں رکھا، 12,000 سال مقام حکم میں رکھا، پھر اس میرے نور کے پھر 4 حصے کیے، 12,000 سال مقام حکم میں رکھا، پھر میرے اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے سورج کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے چاند کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے ملائکہ کو پیدا کیا، پھر میرے نور کے چوتھے حصے کو اللہ نے مقام خوف میں 12,000 سال رکھا، پھر اس میرے نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے عقل کو پیدا کیا، تیسرے سے عصمت کو پیدا کیا، پھر اللہ نے میرے نور کو 12,000 سال مقام حجاب میں رکھا، جب 12,000 سال مقام حجاب میں رکھا، کسی سے فرشتے پیدا کیے، کسی سے مخلوقات پیدا کی، پھر اللہ نے میرے نور کو اپنے چوتھا نور کا جو حصہ تھا اس نور پر اپنے جلالت الہیہ کا عکس ڈالا، میرے نور میں پسینہ آیا، عظمت الہی کے خوف سے میرے اس نور میں پسینہ آیا، اس نور کے پسینے سے 1,24,000 قطرے گرے، اللہ نے ان قطروں سے 1,24,000 نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے کائنات کی ہر شے میرے نور سے پیدا کی ہے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، پھر چلتا چلتا ہوا نور سلب آدم میں آیا، کیوں نہ یہاں رک کے قسم مصطفیٰ میں جملہ کہہ دوں، جب اس نور کو سلب آدم میں رکھا نہ رکھنے سے پہلے اللہ نے کہا آدم جی پروردگار میں نے اپنے حبیب کے نور کو بھیجنا زمین پر، جا کے زمین کا فرش بچھاؤ، آدم نے فرش بچھا دیا، پروردگار میں نے فرش بچھا دیا، بھیج دے اس نور کو، اپنے حبیب کو بھیجنا بھیج دے، فرمایا ابھی اتنی جلدی کیا ہے، تم نے فرش بچھا دیا ہے، واپس چلا، جناب آدم واپس چلا گئے، جناب نوح کو بھیجا، جی پروردگار جا میں نے اپنے بھیجنا نبی کو، زمین کا آدم فرش بچھا کے آ گیا ہے، اس کے 2 بیٹوں نے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے، خون ہوتا ہے نجس خون زمین پر پڑ گیا ہے، زمین نجس ہو گئی ہے، جا کے زمین کو صاف کر، میں نے اپنے نبی کے نور کو بھیجنا ہے۔ حضرت نوح آئے، پانی سے ایسا صاف کیا کہ کافروں کا کوئی گھر ہی نہ چھوڑا۔ ابراہیم جی پروردگار میں نے اپنے حبیب کو بھیجنا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نے اپنے نبی کو بھیجنا ہے، جا کے نوح ساری زمین کو چٹیاں کر رہے ہیں، چٹیاں زمین میں اپنے حبیب کو بھیجوں، جا کے وہ باغ وہ بوٹے وہ پھلواری لگا، پروردگار حاضر ہے۔ جناب ابراہیم نے ایسا باغ لگایا کہ آگ کو گلزار کر دیا۔ چلنے لگے جناب محمد مصطفیٰ، میرا حبیب کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا پروردگار تو نے تو کہا تجھے بھیجنا ہے، فرمایا صبر کر میرا حبیب بھی صبر کر، جا رہا ہے مجھے دیکھ لینے دے، پتہ کر لینے دے، کہیں تیرا تو وہاں دشمن نہ ہو۔ موسیٰ جی پروردگار چل زمین میں نے اپنے حبیب کو بھیجنا ہے، میرے نبی کا دشمن تلاش کر میرے حبیب کا۔ پروردگار میں نے کر لیا چوکیداری، تو مجھے وہ ہتھیار چاہیے، تیرے نبی کا دشمن ڈھونڈ رہا ہے۔ فرمایا وہ جدے کیسا لے جا، 7 سال لے جا۔ جناب موسیٰ آ گئے دنیا میں، ڈھونڈنے لگے نبی کے دشمن کو،
پالنے والے ڈھونڈ لیا، کہا کون ہے؟ فرمایا فرعون مصری ہے۔ فرمایا پھر کیا دیکھتا ہے؟ اس کو دریا میں ڈبو کے غرق کر دے، اس کو دریا میں ڈبو کے غرق کر دے۔ جناب آقا چلنے لگے، غرق کر دیا نبی کا دشمن، چلنے لگے۔ جناب عیسیٰ کو کہا عیسیٰ جی پروردگار میں نے بھیجنا ہے اپنے نبی کو، لوگ ہیں جادوگروں کے جائل، جا ساتھ معجزہ لے کے جا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو آ رہا ہے وہ مجھ سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ اور جناب عیسیٰ نے اتنی جلدی کی کہ باپ کا بھی انتظار نہیں کیا، اللہ نے روح اللہ کلمت اللہ بنا کر بھیج دیا، انتظام ہو گیا۔ آواز کھالا کہ میرا حبیب چالا پوچھتے صلب آدم میں رکھا، صلب آدم سے صلب افضل مطلب میں آیا، چلتا چلتا یہ نور صلب افضل مطلب میں آیا اور کائنات کے رسول علیہ السلام کو دعوت فکر دے رہا ہوں جو کہتے ہیں نبی کے ماں باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اور بھئی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا تَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب ہم نے تجھے ساجدین میں سجدہ ڈالا ہے۔ ساجدین کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی توحید کو سجدہ کرے۔ اور اس لیے نبی نے فرمایا تھا انا اول العابدین، میرا نبی نے تجھ سے کہتا ہے کہ رحمان و ولدن انا اول العابدین۔ چلتے چلتے جناب عبد المطلب کی پیشانی میں، اور میں نے اس دن بتایا تھا نا وہ ہاتھی نے سجدہ کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ نور مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ چلتے چلتے روشن آمنہ میں آ گیا، قیام آمنہ فرماتی ہیں عبد المطلب سے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، آدھا حصہ جناب عبداللہ کی صورت میں، آدھا جناب ابو طالب کی صورت میں۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا تھا آنا والی نور من وحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے، آدھا صلب عبداللہ میں آ گیا، آدھا صلب ابو طالب میں آ گیا۔ جناب آمنہ کہتی ہیں جس سے آقا کا ظہور ہوا، سیرت ابن ہشام نے لکھا، عالم اسلام کی سب سے بڑی تاریخ ہے کہ جب آقا کا ظہور ہوا نور ایسا بلند ہوا کہ میں نے کیسر و کسریٰ کے پنجرے دیکھ لیے، میں نے کیسر و کسریٰ کے دیکھ لیے۔ اللہ کہہ رہا میرے حبیب قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، میں نے تیرے پاس، ہم نے تمہارے پاس کتاب بھیجی اور نور بھیجا۔ اس آیت کی تفسیر کے لیے دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا، صلوات پڑھیں بابا سے بلا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف نور کو نازل کیا ہے۔ اور دوسری آیت صلوات پڑھیں بابا سے بلا میرے حبیب یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر لوگ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کی سمیٹتا ہوں مضمون کو، بڑا کچھ میں نے بھی دینا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، میرے حبیب یہ تیرے دشمن چاہتے ہیں تیرے نور کو پھوٹوں سے بلائے۔ واللہ یتمہ نورہ، واللہ یتمہ بنورہ لو کرہ الکافرون، یہ تیرے نور کو بجانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تیرے نور کو مکمل کرنے والا ہے، وہ کافروں کو ناگوار گزرے، لو کافروں کو ناگوار گزرے۔ سماعت پڑھیں آواز بلند۔ آج ثابت کروں گا صرف نبی ہی نور نہیں، جو نبی پر ایمان لائے وہ بھی نور ہیں، جو نبی کی اہل بیت ہے وہ بھی نور ہے۔ سماعت پڑھیں آواز بلند۔ سورہ نور ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نور کا مشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ کانہا کوکب دوری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد ذاتها یضیء ولو لم تمسہ النار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب الامثال للناس واللہ بكل شيء علیم۔
اور جس کے لیے میں نے یہ قرآن اللہ ساتھ لایا ہوں فَوْ فِي بَيْجُودِ اِذْنِ اللَّهِ أَن تَرْفَعُوا وَيَذْكُرُوا فِي اسْمَهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدَوَّةِ وَالْآصَالِ۔ اے میرے حبیب، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا۔ ابھی نور پہ میں نے بہت ساری آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ نور ہے زمین و آسمان کا۔ مثل نور کا مشکات، اس کے نور کی مثال چراغ کی سی ہے۔ فیہ مصباح، جس میں اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال روشن دان کی سی ہے۔ فی مصباح، جس میں ایک چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ ایک قندیل میں ہے۔ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، وہ قندیل ایسے جیسے چمکتا ہوا تارا۔ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور زیتون کے درخت کے تیل سے وہ روشن ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے۔ نوراً وَلَوْ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ، اور اس نور کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اس نور کو کاش سامنے رکھنے گنجائش ہوتی، کہو تو پورا اشرف پڑھ سکتا اس پہ۔ اتنی آل محمد نے تفسیر کی ہے کہ اس نور کو آگ نہیں چھو سکتی۔ نور علی نور، ایک نور کے بعد دوسرا نور ہے۔ جہد اللہ نے نور میں شاؤ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کرتا ہے۔ وَإِذَا الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ قرآن میں کھول کر مثالیں بیان کرتا ہے۔ آپ کے مولا علیہ السلام سے بھی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی، امام باقر علیہ السلام سے بھی، امام رضا علیہ السلام سے بھی دامنے میں گنجائش نہیں۔ اس مولا کی تفصیل بیان کروں۔ ہر دور کے لوگوں نے صحت کے بارے میں امام سے پوچھا کہ مولا اس کی تفصیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا۔ جب آپ کے چھٹے لال سے پوچھا گیا نا، آپ نے فرمایا بے شک مسئلہ نور ہی، فرمایا مسئلہ نور سے مراد میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ مشکات فیہا، اس کے مثال، مشکات کی مثال ایک روشن دان چراغ کی سیف، فرمایا اس سے مراد میرے نبی کا سینہ مبارک ہے۔ فیہا مصباح، اس چراغ، فرمایا اس سے میرے نانا کا نور نبوت مراد ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اس سے مراد میری دادی زہرا ہے۔ زیتونۃ علی شرقیۃ ولا غربیۃ، اس سے مراد ہمارے جد انبیاء جناب ابراہیم ہیں، جو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ، اور اس نور کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کی تفصیل میں بعد میں کرتا ہوں۔ نور علی نور، ایک نور کے بعد دوسرا نور آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا ایک امام کے بعد دوسرا امام آئے گا، ایک نور کے بعد دوسرا امام آئے گا۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت فرماتا ہے۔ ایسے نہ جملے بنا کے امام کا قول اپنے جملے میں بیان کر دوں کہ ہر کسی کے مقدر میں کہ یہ 12 اماموں کی ولایت نہیں ہوتی۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، جسے چاہتا ہے ان کی ولایت نصیب کر دیتا ہے۔ بڑی تفسیر ہے، کھول دوں تو دامنے وقت میں گنجائش نہیں کیا ہوتا کہ میں نے پانی ہے۔ جس آیت کے لیے میں قرآن ساتھ لے کر آیا ہوں، وَقْ فِي بَيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ، اور یہ چراغ ایسے گھروں میں ہیں جن کی نسبت خدا نے ان گھروں کا احترام تم پہ لازم کیا ہے۔ بزرگ بیٹھے ہیں، قرآن میرا سامنے ہے۔ یہ چراغ ایسے گھروں میں ہیں جن کی نسبت خدا نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور اس کا نام ان میں لیا جائے، ان میں صبح شام ان کی پاکیزگی بیان کی جائے۔ یعنی یہ چراغ جو ہیں یہ ایسے گھروں میں ہیں جن کے احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سنو فضائل آپ سے بات کرنے والا مولا فرمایا وہ چراغ ایک قندیل میں ہے۔ عالم اسلام کو دعوت فکر دے رہا ہوں دلائل کے ساتھ۔
وہ قندیل کیا ہے؟ پروردگار عالم نے فضائل بی بی کا سن لو تو اسے بی بی کے بھی آج فضائل سن لو. پروردگار عالم نے عالم ازا میں تمام نبیوں کو روحوں کو اکٹھا کیا. جناب فاطمہ کے نور کو ایک قندیل میں رکھا, نور کو رکھا اس قندیل میں رکھا جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے سورہ نور سے. تمام بی بی کے نور کو ایک قندیل میں رکھا. آدم جی پروردگار جاؤ اس نور کا طواف کرو. جناب آدم نے اس نور کا 7 دفعہ طواف کیا. اللہ نے کہا آدم تو نے اس نور کا طواف کر دیا جو میں نے تجھے نبوت عطا کی. تو جی پروردگار اس نور زہرا کا طواف کرو. جناب نور نے طواف کیا. جب 7 چکر لگا دیے آوازیں کہنے آئی تم نے میرے اس نور کا طواف کیا جب میں نے تجھے نبوت عطا کی. جناب ابراہیم جی پروردگار اس نور کا طواف کر. جناب ابراہیم نے اس نور کا طواف کیا. آوازیں کہنے آئی جا تجھے نبوت عطا کی, تجھے رسالت بھی عطا کی, تجھے امامت بھی عطا کی. جناب موسیٰ کی باری آئی. جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ جی پروردگار اس نور کا طواف کر. پروردگار اس نور کا فرمایا ہاں. جناب موسیٰ نے طواف کیا. اللہ نے نبوت بھی عطا کی, رسالت بھی عطا کی, کلیم اللہ بھی بنا دیا. جناب عیسیٰ سے کہا طواف کر اس نور کا. جناب عیسیٰ نے 7 چکر لگائے. اللہ نے کہا میں نے تجھے نبوت بھی عطا کی, تجھے صاحب کلمہ بھی بنا دیا, تجھے روح اللہ بھی بنا دیا. یہاں جملہ نہیں کہوں گا, آپ کے پاس کی بات ہی نہیں, آپ کی قوت برداشت اتنی نہیں. اگلا جملہ میں کہوں جب سارے نبی طواف کر چکے اللہ نے نبوت عطا کر دی. قبلہ صاحب نے پہلے دن منبر پہ کہا تھا حدیث سے کتاب پڑھتے ہوئے وَمَادْنُ الرِّسَالَةِ رسالت کی کان ہے فاطمہ. اب سمجھ آیا تم پہنچ گئے یا نہیں پہنچے؟ رسالت کی کان ہے فاطمہ. اللہ کان ہوتی ہے جہاں سے وہ کوئی چیز نکلے. نعمت کی کان سے نعمت نکلتا ہے, سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے. اب کان کے بارے میں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میرا تو سبجیکٹ یہی ہے. نعمت کی کان سے نعمت نکلتا ہے, سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے, کولے کی کان سے کولا نکلتا ہے. بی بی ہے مادن الرسالہ, رسالت کی کان ہے فاطمہ. اور فاطمہ کے صدقے میں اللہ نبیوں کو نبوت عطا کرتا رہا. شک والوں کے لیے اگلی دلیل کائنات کا رسول بی بی اگر مسجد نبوی میں دن میں اگر 10 بار آتی, کائنات کا رسول 10 دفعہ اس کا استقبال کرتا تھا. یہ تھی عظمت فاطمہ. ایسے نہیں اللہ کا نبی جانتا تھا بی بی کی عظمت کیا. سبب پر آواز بلاؤں چھوٹا نمبر کو ایسا سنتے ہیں یوم تری الذین مومن یوم تری الذین مومنون والمؤمنات یسعون بایدیہم. سے پہلے اور ہم سنو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اس سے پہلے اور ہے سنو یا ایھا الذین آمنوا برسولہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. سورۃ تغابن میں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے تمہارے ساتھ نازل کیا ہے. نور علی نور کی دوسری کی تفسیر مولا یہ کون سا نور ہے جس پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہو ہم 12 اماموں کا نور ہے جس پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے. والذین آمنوا بہ ایسے پیش کرم تفسیر چھوڑا ہوں. والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ فتابعوا النور الذی انزل معہ. وہ لوگ جنہوں نے میرے رسول کی پیروی کی. والذین آمنوا وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے. والذین آمنوا بہ وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے. ونصروہ میرے نبی کی نصرت بھی کی. وعزروہ میرے نبی کی عزت بھی کی. اور اس نور پر ایمان لائے
ان کے ساتھ نازل کیا ہے۔ مولا یہ کون سا نور ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ فرمایا وہ میرے جادلی کا نور ہے جس پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اگلی آیت سنیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ اور اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ہوگا کیا؟ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں رحمت کے دو حصے دے گا اور تمہیں ایک ایسا نور عطا کرے گا جو تمہاری بخشش کا سبب ہوگا۔ کفلین من رحمتہ، الحسن والحسین کفلین من رحمتہ، حسن اور حسین میری رحمت کے دو حصے ہیں۔ جو بھی حسن و حسین کی محبت دل میں ڈال دے گا اللہ وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ انہیں ایسا نور عطا کرے گا جو سیدھا ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ ایسے نہیں، صلوات کے بعد زندہ سنیا حدیث میں یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یوم ترى الذین والمؤمنین والمؤمنات یسعی نورا بایدیہم، جس دن مومن مرد اور مومن عورتیں جنت کی جانب جا رہے ہوں گے۔ سورہ الحدید جا کے پڑھ لینا، جس طرح مومن مرد اور عورتیں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے ان کا نور ان کے دائیں اور آگے ہوگا۔ وہ کون سا نور ابھی یاد پڑی ہے؟ وہ نور یہی ہے جو حسن اور حسین کی محبت میں مل گیا۔ جس سے مومن مرد اور عورتیں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے ان کا نور ان کے دائیں طرف اور آگے آگے ہوگا۔ وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ، اور منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی ذرا ٹھہر جاؤ، نقطہ بے نورے ہی، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم بھی ذرا ٹھہرو مومنین مومنات، ذرا ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ارے بھائی اللہ کہتا ان کے درمیان ایک دیوار قائم کی کر دی جائے گی، وہ جاؤ جہنم میں۔ اس وقت تو تم اس نور کا انکار کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باد بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم كل وليك الحجة بن
من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر وذليل حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرجا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اور جان سے بات دسواں دن حضرت امام حسین علیہ السلام این شہزادہ جائے جن کے بابو کی تھا مجھے بھی بڑی چھوٹی سے چڑھے شہزادہ بول کیا ہے بابا سے توڑی اجازت ہوئے تے تارک کرام نے کونا امام فرمایا اچھا شہزادہ تارک کرام شہزادہ 9 لاکھ کے پاس دیکھ کر مانا میں علی اصغر ہوں 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 اچھا لال طرف کرا لی ہے ان کو اور گالی کرنی ہے شہزادہ دے بابا جی توڑی جانت ہوئے تو گالی دے تو بجانا چاہنا شہزادہ کیڑی گال کرنا چاہنا ہے شہزادہ 9 لاکھ کے پاس لے کے فرمانا ہے مجھے بابا دو اجازت کہ میں اپنے سے لڑوں ان کے ناپاک ارادوں کو میں برباد کروں اے دل جس کے میں آیت تطہیر پڑھوں اپنے ان ہاتھوں سے سلام کی قسمت میں لکھوں آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا دوں بابا کیوں نہ اس جنگ کو خیبر سے بڑھا دوں بابا میں علی اصغر ہوں میں علی اصغر ہوں جڑے ویلے آکھنا بابا میں ان نال لڑا امام فرمایا شہزادہ میرا لال لڑی نہ دے تیرا نال تلوار نال آدھے بابا نہیں بابا آگ میں کو اجازت آ رہے ہو میں تھوڑی عظمت کی قسم ہے امام فرمایا سلام شہزادہ 9 لاکھ کے پاس لے کے فرماتا ہے میں تمہیں آتش دوزخ میں جلا سکتا ہوں ایک مسکان سے تم سب کو رلا سکتا ہوں پل میں عبرت کا نشان تمہیں بنا سکتا ہوں میں تو تم سب کے شجرے بھی بتا سکتا ہوں ارے او بزدلو میں کہتا ہوں ایک کام کرو تھوڑی غیرت بھی اگر باقی ہے تو ڈوب مرو میں علی اصغر ہوں میں علی اصغر ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت باواز بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین کے بلندی احتجاج کے لیے مل کر باواز بلند رو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم
إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے کہ جس کی نعمتوں کا شمار نہیں. درود و سلام ان بزرگ ترین ہستیوں کے لیے کہ جن کے دم سے درود میں دم درود ہے. لاکھ شکر ہے، احسان ہے اس کریم اور رحیم اللہ کا جس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو نبوت محمد اور ولایت علی جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا. انتہائی قابل احترام سامعین گرامی قدر، میں دعا کرتا ہوں کہ رات کے اس وقت نفس و نفسی کے عالم میں دنیا کے سارے آرام، سارے کام چھوڑ کر گرمی کے اس موسم میں حسین مظلوم کربلا کے غم میں صف ماتم پہ آپ کا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر شمار فرمائے. جو بے اولاد ہیں اولاد اللہ عطا ہو، انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا. اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے. جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا ہو. اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما اور ہمارے ملک کو معاشی بدحالی، فرقہ واریت اور جتنی بھی یہاں بے چینیاں ہیں اللہ ہمارے ملک کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما اور تمام امت میں بھائی چارہ، محبت اور اخوت قائم فرما. اور جو ہے نا جن پہ بات شروع کریں جتنا وقت ہے، روایت نہیں ایک آیت سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ کہتا ہے کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو برائیوں کو کھا جاتی ہیں. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو برائیوں کو کھا جاتی ہیں. اب بندہ بشر ہے، غلطی کا پتلا ہے کہ جتنی زندگی زمین پہ گزارتا ہے اس کی نیکیاں بھی ہوتی ہیں اور برائی. اکثر چیزیں تو بندے کو یاد آتا ہے کہ میں نے زندگی میں نیک کام کیا کیے ہیں اور گناہ میں کیا کیے ہیں، اور پھر حساب لگاتا ہے کہ اگر نیکیاں زیادہ ہیں جنت میں چلا جائے گا اور اگر برائیاں زیادہ ہیں تو پھر جہنم میں چلا جائے گا. کوشش بندے کی یہ ہوتی ہے کہ نیکیاں زیادہ ہوں. ہے دونوں انسان اور یہ بات بھی اللہ بتا رہا ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو برائیوں کو کھا جاتی ہیں. جب اللہ یہ بات بتا دے کہ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہیں جو برائیوں کو کھا جاتی ہیں، تو جو چیز کھائی جائے تو ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیکی ایسی ہے کہ برائیوں کو کھا کے ختم. جیسے کہتے ہیں کہ صدقہ بلا کو کھا جائے ہے نا، اور مولوی صدقے کو کھا جاتا ہے. یہاں پہ کبھی نہیں سنی بات اور مولوی صدقے کو کھا جاتا ہے. بات میں آتا ہے کہ فلاں بندہ روز مسجد میں جاتا ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، یہ بڑا نیک ہے اور نماز بہت بڑی نیکی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، نماز واقعی بہت بڑی نیکی ہے. اللہ صلی اللہ کو سجدہ کر کے آیا تھا. برائی سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. لیکن یہ بھی عین حقیقت ہے کہ جب نماز پڑھ لے
پھر آگے سے روک دیا ہے نیکی کرنے کا، کہہ دیا ہے، لیکن جو پیچھے اس کے گناہ اور روزے کی تعریف بھی اللہ نے کی ہے۔ کیا اللہ کہتا ہے تمہارے سے جو پہلے قومیں تھیں ان پہ بھی میں نے روزے فرض کیے تھے، تم پر بھی کر دیے ہیں، متقی بن جاؤ، تمہارے لیے تقویٰ آ جائے۔ اور تقویٰ ہے کیا چیز؟ عزیز دوستو، تقویٰ اس احساس کا نام ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اگر یہ غلط ہو گیا تو اللہ مجھ سے نہ، اس کے کھاتے میں ہے وہ نہیں جاتی، وہ اس کے ساتھ ہے۔ اب یہ 2-4 منٹ تمہید میں لگے، سوچ آپ بھی رہے ہوں گے کہ پروفیسر صاحب بتائیں کہ صحیح مجھے کی کون سی ہے اندر یہ میں برائیوں کو کھا جاتی ہے، وہ علی سے حسنت، وہ میرے بھائی علی کی محبت ہے۔ علی اکبر، وہ نیکی جو ساری برائیوں کو کھا جاتی ہے، علی کی محبت برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ عزیز دوستوں، میں آسان کرتا ہوں کیسے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکی کیسے کھا جاتی ہے، یا برائیاں نیکیوں میں کیسے بدل جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو ساتھ لے کے ایک گلی میں جا رہے تھے، سامنے سے ایک بندہ آ گیا جس کے سر پہ شراب تھی۔ اب اچانک جب موڑ گیا تو سامنے سے حضور کو دیکھا اور اپنے سر پہ شراب کو دیکھا، تھا عقیدت والا، عشق تھا، اللہ بھی مارے گئے۔ اب سامنے سے نبی آ گئے ہیں، یہ اہمی نہیں بنا، اس نے کہا نبی مارے گئے، اس نے یہ سوچ کے کہا آ وہ رہا ہے جو دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ آ رہا ہے جس کے سامنے بندہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ پھر سوچا کہ سامنے نبی ہے، میرے سر پہ شراب ہے، اب نبی سے بڑا تو ہے کوئی نہیں جو مجھے نبی سے بچائے، نبی سے بڑا تو ہے کوئی نہیں جو مجھے نبی سے بچائے۔ کہ اللہ کی طرف مخاطب ہوا، باری تعالیٰ میری عزت بھی رکھنا، مجھے نبی کے آگے شرمندہ بھی نہ ہونے دینا۔ اس نے سوچا اپنے دل میں۔ کچھ دیر بعد نبی اس کے قریب پہنچے اور پہنچ کے کہا ہے بندہ خدا اس سرکے کو سر سے اتار، اس سرکے کو سر سے اتار۔ اس نے اتارا، ڈھکنا اتارا، شراب نہیں تھا، سرکہ تھا، شراب کی نجس، سرکہ ہو گیا پاک، تو پتہ نہ چلا یہ وہ لوگ ہیں جو نجاست کو پاکیزگی میں بدل دیتے ہیں۔ نجاستوں کو پاکیزگی میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نجاست کو پاکیزگی میں بدل کے بتایا، علی کی محبت حشر والے دن ایسے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گی۔ سبحان اللہ۔ زندگی اندر اور آسان کر لو، شاید میں نے پہلے بھی سنایا ہو کہ علی کی محبت ہے کیا۔ عزیز دوستو، میری اپنی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، النظر الی وجہ علی شریف امام، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب تو حدیث سنتے تھے پھر لکھ لیتے تھے، لکھنے کے بعد پھر سوال کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گھر آئے، وہاں علی بھی تھے، رسول بھی تھے، جتنی دیر بیٹھے رہے مسلسل علی کو دیکھتے رہے۔ بیٹی نے کہا بابا آئے تو ہمارے گھر ہیں، دیکھ علی کو رہے ہیں۔
کہا تو نہیں جانتی؟ ابھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ تو سلامت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا صحابہ نے لکھ لیا، لکھنے کے بعد پھر سوال کیا، یا رسول اللہ ایک زمانہ آئے گا کہ علی دنیا میں نہیں رہیں گے، تو پھر لوگ یہ عبادت کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، نسبت علی سے جلی کی عبادت جاری رہے گی۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر و علی شد عبادت، اگر چہرہ نظر نہ آئے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، یہ بھی لکھ لیا۔ لکھنے کے بعد پھر سوال ہے، یا رسول اللہ لوگ علی کو چھوڑ دیں گے، علی کے دشمن ہو جائیں گے، علی علی کرنے نہیں دیں گے، تو پھر یہ عبادت کیسے ہوگی؟ جب کہنا لوگ علی علی نہیں کریں گے اور لوگ کرنے نہیں دیں گے، پھر عبادت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب علی کی عبادت، علی سے محبت کی عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی سے محبت عبادت۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، نہ کسی ذاکر، نہ مفسر، نہ خطیب، نہ مورخ، نہ مولوی، کسی کا جملہ نہیں ہے، یہ اس زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے جو وہی بولتے ہیں، جو وہی بولتی ہے۔ جملہ گزر گیا، اللہ سلامت رکھے، زندگی جو وہی بولتے ہیں، جو وہی بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ذکر و علی شد عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ذرا سوچیں ذکر علی کا ہوتا کیسے؟ آپ کہیں علی ذکر ہو گیا نا، پھر کہیں علی ذکر ہو گیا۔ آپ نے زبان سے کہا علی تو عبادت کس کی ہوئی؟ اب مجھے نہیں پتا اس علی اور اس علی میں رشتہ کیا ہے، نام اس کا لو، عبادت اس کی ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے نام اس علی کا لو، عبادت اس علی کی ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی علی کرنے سے اس کی عبادت ہوتی ہے، مولوی کہتا ہے علی علی کرنے سے باطل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مولوی کی مانے یا اللہ اور اس کے رسول کی مانے؟ علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی سے محبت عبادت۔ دیکھیں گے تو آنکھوں کی عبادت، بولیں گے تو زبان کی عبادت، محبت کریں گے تو دل کی عبادت۔ عزیز دوستو لیکن تینوں میں فرق ہے۔ چہرہ علی کا دیکھتے رہیں عبادت ہوتی رہے گی، علی کا چہرہ دیکھنا چھوڑ دیں عبادت ختم۔ علی کا ذکر کرتے رہیں عبادت ہوتی رہے گی، علی کا ذکر چھوڑ دیں عبادت ختم۔ اب میں ایک نتیجہ دینے لگا ہوں، علی کا چہرہ دیکھتے رہیں، جب تک چہرہ دیکھتے رہیں عبادت ہے، چہرہ دیکھنا چھوڑ دیں عبادت ختم۔ علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، ذکر چھوڑ دیں عبادت ختم۔ لیکن علی سے محبت وہ عظیم عبادت ہے، تو علی کی محبت کو دل میں بسا کے سو جا تو عبادت ہے، جانتا ہے تو عبادت۔ علی کی محبت کو دل میں بسا کے سو جا تو عبادت ہے، جانتا رہے تو عبادت ہے، کھیت میں ہل چلاتا رہے تو عبادت ہے، سڑک پہ کار چلاتا رہے تو عبادت ہے۔ عبادت اور یہ عبادت کا صرف آپ دام نہیں بھرتے کہ صرف آپ
امیر کائنات نے خطبے میں ایک دفعہ کہا اللہ نے ایک مخلوق کو ہوا سے خلق کیا ہے، فرمایا کہ اس کی خوراک بھی ہوا ہے، اس کا لباس بھی ہوا، اس کی قبر بھی ہوا۔ ایک بندے نے سوال کر دیا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلق بھی ہوا سے ہو، خوراک بھی ہوا ہو، لباس بھی ہوا ہو، قبر بھی ہوا ہو؟ امیر کائنات نے فرمایا جب میں علی اس مخلوق میں گیا اور میں نے جا کے ان کے درمیان کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اللہ نے ایک مخلوق کو مٹی سے بنایا، اس کا لباس بھی مٹی کا، اس کی خوراک بھی مٹی کی، اس کی قبر بھی مٹی کی۔ جیسے تم حیرانوں کو پوچھ رہے ہو اسی طرح انہوں نے پوچھا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو سلامت رکھے۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جو ہر مخلوق کا امام ہو۔ میرے نبی کا زمانہ تھا، دو جملے اور سنو۔ خطبہ میں نے سنانا تھا آج مولا علی کا، لیکن ادھار کر دیں آج وقت نہیں ہے۔ ہاں انشاءاللہ حضور تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ساتھ تھے، یا یوں کہوں کہ حضور شمس نبوت بن کے چمک رہے تھے اور صحابہ ستاروں کی طرح دمک رہے تھے۔ ایک دیہات والا بندہ، ایک پینڈو، ایک بدو وہ آیا، اس نے حضور کو دیکھا کبھی نہیں تھا، تھا مومن، تھا کلمہ گو۔ باہر سے کھڑے ہو کے اس نے اشارے سے پوچھا تم میں وہ کون ہے جو ہدایت کا چراغ ہے؟ وہ کون ہے جو اندھیروں میں روشنی ہے؟ جناب سلمان صاحب سے کہا آہستہ بول، یہ وہ دربار ہے، اونچی آواز سے بولیں گے تو اعمال ختم ہو جائیں گے۔ آیا کریم سلام کیا، کہتا یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا، ہوں آپ کا مومن۔ یا رسول اللہ میں ایک بستی کا رہنے والا ہوں، مدینے سے باہر، ہماری بستی میں ہمارے گاؤں میں آپ کا پیغام پہنچا کہ اللہ کو ایک مانو، ہم نے مانا۔ یا رسول اللہ آپ کا پیغام آیا مجھے اللہ کا آخری نبی مانو، ہم نے بغیر تصدیق کیے، بغیر دیکھے مانا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے۔ آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی۔ یا رسول اللہ میں نے اور میرے خاندان نے، پوری بستی والوں نے بغیر دیکھے، بغیر ملاقات کے، بغیر تصدیق کے آپ کی ہر ایک بات کو تسلیم کیا، مانا۔ یا رسول اللہ اب جو آخری پیغام آیا ہے اس کی تصدیق کرنے بستی کی طرف سے میں خود آیا ہوں۔ آخری پیغام کہا کیا پیغام؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، اللہ کی توحید کو مانا، آپ کی رسالت کو مانا۔ یا رسول اللہ آخری پیغام یہ ہے کہ آپ نے نماز کو کافی نہیں سمجھا، آپ نے روزے کو کافی نہیں سمجھا، آپ نے حج کو کافی نہیں سمجھا، آپ نے زکوٰۃ کو کافی نہیں سمجھا۔ یا رسول اللہ ان سارے عملوں کے بعد جو پیغام آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا تحت ہمارے گھروں میں ڈال دیا ہے۔ ولایت کا دور ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ جب کہنا ولایت کا پیغام آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے بندہ خدا سن، علی کی محبت وہ عظیم عبادت ہے، علی کی ولایت اتنی ضروری ہے کہ اللہ نے علی کی محبت اور ولایت کو آسمان والوں پہ بھی واجب کر دیا، زمین والوں پہ بھی واجب۔ سبحان اللہ۔ علی اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی حق، نعرہ حیدر۔ علی کی محبت کو آسمان والوں پہ بھی واجب کرتی ہے، زمین والوں پہ بھی واجب کرتی ہے۔ اس نے کہتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے دل سے قبول کیا
زبان سے میں نے اقرار کیا. اللہ کے رسول خوش ہوئے علی کی محبت کو ماننے کی وجہ سے. کہا اگر تو علی کی محبت کو مانتا ہے پھر ایسا کر, تو میرے سامنے بیٹھ جا, تو میرے سامنے بیٹھ کے سن, میں تجھے علی کے قصیدے سناتا ہوں. اللہ کے سامنے رکھے 5 قصیدے میرے آقا نے اس وقت علی کے پڑھے, لکھے اللہ نے تھے, لایا جبریل تھے اور سنانے والے محمد مصطفیٰ. 2 قصیدے سناتا ہوں, اتنے میں وقت بھی ہو جائے گا. 2 قصیدے. اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ خدا سن, جب جنگ بدر ہوئی, اسے جگانا قصیدہ سنا دوں, قصیدہ علی کے سامنے آپ سے کہہ رہا ہوں. کہا بندہ خدا سن, جب جنگ بدر ہوئی میں اپنے گھر چلا گیا, جناب جبریل میرے گھر میرے پاس آئے, اللہ کا پیغام دیا. اللہ کے رسول نے کہا, جبریل نے مجھے سلام کرنے کے بعد کہا, اے اللہ کے محبوب, اللہ عرش میں اعلان کر رہے ہیں, میں اللہ ہو کر, میں رازق ہو کر, میں خالق ہو کر, میں آسمانوں کو بلانے والا ہو کر, جب میں زمین پر کسی بندے سے میں اللہ محبت کرنا چاہتا ہوں تو اس کے دل میں پہلے علی کی محبت ڈال دیتا ہوں. میں خالق و مالک ہو کر زمین پر جب کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہوں تو پہلے اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دیتا ہوں. تو پتہ چلا جس کے دل کی بستی میں میرا علی بستا ہو اس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور جس سے اللہ محبت رکھے ولا اسے جہنم کی آگ چھو سکتی ہے. آدھا قصیدہ سنائے, آدھا ٹائم نہیں ہے, اگلے قصیدے کا ایک مصرع سنا رہا ہوں. دوسرا قصیدہ یہ خوش ہو رہا ہے, حضور سنا رہے ہیں, اللہ بھیجنے والے ہیں, جبریل لانے والے ہیں. پتہ چلا نا علی کا ذکر سب سے پہلے خدا ہے, پھر مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اور رسول چلیں یہ جملہ بھی کیا تم کو کرنا ہو جائے, 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو معاف کرنا. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو. بھئی وضو ہوگا تو نماز ہوگی. ہم امتی ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, ہم نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں, لیکن جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو, انتہائی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کر رہا ہوں, میرے اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے, نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے تھے, وضو کر کے نماز پڑھتے تھے, نماز پڑھ کے پھر علی پڑھتے تھے. نماز پڑھ کے پھر علی پڑھا کرتے تھے. کبھی کہا کرتے تھے, یا علی انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ, علی تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. اور کبھی کہا کرتے تھے, یا علی انت منی بمنزلت راس من الجسد, کہا کرتے تھے علی تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو سر کو پھر کے ساتھ ہوا کرتی ہے. علی سر ہے. حضور کیا لیکن رعایت گھر میں ہے تو روزہ, سفر میں ہے تو نہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے حج فرض کیا لیکن رعایت کے ساتھ. پیسے ہیں تو حج کر, نہیں ہے تو نہ کر. اللہ کہتا میں نے زکوٰۃ فرض کی لیکن رعایت کے ساتھ. بندہ کسی سے پوچھے کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا, تو کہتے شام کا کھانا نہیں پکتا, زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ اللہ کہتا معاف ہے. بندہ پوچھے حج پہ کیوں نہیں گیا, کہتا جوان بیٹی کی شادی کروں یا حج پہ جاؤں؟ اللہ کہتا معاف ہے. تیری میری بات نہیں, سن کے کر رہا ہوں, یہ بات نہیں کر رہا. ان گناہ گار آنکھوں سے پڑھ کے بات کر رہا ہوں, ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. اللہ فرماتا ہے میں نے نماز فرض کی لیکن رعایت کے ساتھ. گھر میں ہے تو پوری, سفر میں ہے تو آدھ. روزہ میں نے فرض کیا لیکن رعایت کے ساتھ. گھر میں ہے تو رکھ, سفر میں ہے تو بات. میں نے حج واجب کیا ہے لیکن رعایت کے ساتھ. پیسے ہیں تو کر, امیر ہے تو کر, غریب ہے تو نہ کر. میں نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے
پیسے ہیں تو زکات دے، نہیں ہے تو رعایت. مجھے اللہ وحدہ اللہ شریک کی عظمت کی قسم، اللہ کہتا ہے میں نے نماز کو واجب کیا لیکن رعایت کے ساتھ، میں نے روزے کو فرض کیا لیکن رعایت کے ساتھ، میں نے حج کو فرض کیا لیکن رعایت کے ساتھ، میں نے زکات کو فرض کیا لیکن رعایت کے ساتھ. لیکن علی کی محبت وہ عظیم عبادت ہے جو گھر بیٹھے کو بھی واجب ہے، جو مسافر کو بھی واجب ہے، جو غریب کو بھی واجب ہے، جو امیر کو بھی. علی حق نعرہ حیدر. واہ 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 واہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہر روز یہی جملہ کہتا ہوں، رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں. جو بیویاں شام سے آتی ہیں وہ ہمارا فضائل سننے نہیں آتی، وہ بھائی کو رونے آتی ہیں. عزادارو، بڑی مشکل سے بچایا ہے دین آل محمد. ایسے بادشاہوں کے بیٹے گلیوں اور بازاروں میں نہیں رولے جیسے علی کی بیٹیاں رولے. کون نہیں جانتا سب سے پہلے گزرنے والی بیوی کا نام رقیہ ہے. عزادارو، باقی بیویوں کے بیٹے شہید ہوئے، یہ وہ بیوی ہے جس کے 6 بیٹے شہید ہوئے اور 1 بیٹی شہید ہوئی. 2 بیٹے تو پہلے شہید ہو گئے کوفے میں، اور 2 شام غریبہ میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے. اجرکم اللہ. اور 2 بیٹے ایسے گم ہوئے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب رقیہ لاہور آ گئی. کیا کروں، پڑھنے کو دل بھی کر رہا ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن نہیں پڑھتا ہے. جملہ کہتا ہوں. عزادارو، مجھے اپنا بچپنا یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ہماری برادری کے، ہمارے گاؤں کے بچے قربانی کے جانوروں کو سجا کر گلیوں میں لاتے تھے عصمت آل محمد کی. باقی سارے لوگ قربانی کے لیے جانوروں کو رنگین کر کے لا رہے تھے، اور حارث جس پہ اللہ لعنت کرے، یہ دونوں بچوں کو زلفوں سے پکڑ کے مدینے کی گلی میں جانوروں کی طرح لے گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگی دراز ہو. نہیں پڑھتا شہادت، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں. نہر کے کنارے پہ جب اس نے کہا بچوں کبھی اتار، اگر نہیں پڑھ سکتا لیکن جملہ کہتا ہوں. اس نے جب ارادہ کیا کہ بڑے بیٹے کو قتل کرو، چھوٹا بھائی توڑ کے آگے آیا، بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے پہلے مسلمان. جب اس نے چھوٹے کو مارنا چاہا تو بڑا بھائی کہتا ہے بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے، چھوٹا بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، پہلے مجھے مار. اس نے تلوار چلائی. ایک روایت میں نے تاریخ میں یہ بھی پڑھی ہے، جب دونوں بھائی گلے ملے ہوئے تھے، اس ظالم نے ایک تلوار سے دونوں کے سر قلم کیے. ہاتھ میں سر لیے، دونوں بدنوں کو دریا میں پھینکا. میں نے تاریخ کے جملے پڑھے ہیں، پانی جس طرف جا رہا تھا دونوں بچوں کے لاشیں مخالف سمت میں جا رہے تھے، اور دونوں بچے ایسے بدل گیر ہوئے. ماتم حسین. Done well.
یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین حسین یا 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 حسین دس غازی ویر میرے اج درد بڑھاوے کیڑا 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 تیری بہن رکیا دے تیری بہن رکیا دے ہائے لال ملاوے کیڑا دس غازی ویر میرے اج درد بڑھاوے کیڑا دس غازی ویر میرے اج درد بڑھاوے کیڑا تیری بہن رکیا دے تیری بہن رکیا دے ہائے لال ملاوے کیڑا دس غازی ویر میرے اج درد بڑھاوے کیڑا دس غازی ویر میرے اج درد بڑھاوے کیڑا دس غازی ویر میرے اج درد بڑھاوے کیڑا آ گئی عید غازی آئے نہیں لال میرے رو رو کے ویر میرا ترلے میں پاواں تیرے اجڑی دے ویر غم تو اجڑی دے ویر غم تو ہائے جان چھڑاوے کیڑا دس غازی ویر میرے اج درد بڑھاوے کیڑا
تیری بہن رقیہ دے تیری بہن رقیہ دے ہائے لال ملاوے کیڑا ہے دس غازی ویر میرے اج درد مناوے کیڑا 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 آ گئی عید غازی آئے نہیں لال میرے رو رو کے ویر میرا چلنے میں پاواں تیرے اجڑی دی ویر غم تو اجڑی دی ویر غم تو ہائے جان چھڑاوے کیڑا ہے دس غازی ویر میرے اج درد بناوے کیڑا تیری بہن رقیہ دے تیری بہن رقیہ دے ہائے لال ملاوے کیڑا ہے دس غازی ویر میرے اج درد بناوے کیڑا 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 دھیاں نو مانیاں نو دیواں میں کی دلا سے مٹیاں دے بہ کے روویں ویراں دی لا کے آسے بہناں دے ویر نکڑے بہناں دے ویر نکڑے ہائے موڑ لے آوے کیڑا ہے دس غازی ویر میرے اج درد بناوے کیڑا تیری بہن رقیہ دے تیری بہن رقیہ دے ہائے لال ملاوے کیڑا ہے دس غازی ویر میرے اج درد بناوے کیڑا 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 دھیاں نو مانیاں نو دیواں میں کی دلا سے مٹیاں دے بہ کے روویں ویراں دی لا کے آسے بہناں دے ویر نکڑے بہناں دے ویر نکڑے ہائے موڑ لے آوے کیڑا ہے دس غازی ویر میرے اج درد بناوے کیڑا تیری بہن رقیہ دے تیری بہن رقیہ دے ہائے لال ملاوے کیڑا ہے دس غازی ویر میرے اج درد بناوے کیڑا دس غازی ویر میرے اج درد بناوے کیڑا دس غازی ویر میرے اج درد بناوے
آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، بے کفن آپ ہیں بے کفن رہے گی بیٹی، بے کفن آپ ہیں بے کفن رہے گی بیٹی، ایک جیسا ہی مقدر ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، اے علمدار بازو کٹانے والے، مٹ گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، اے علمدار وفا
بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے کون پانی کے بندہ اپنا بہانے والے مل گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار ماشاءاللہ ماشاءاللہ بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے دو محرم سے جو فاقہ تھا وہ تعمیر رہا دو محرم سے جو فاقہ تھا وہ تعمیر رہا ہاتھ نکلتے اب تیری زمانے والے مل گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے 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 والے مٹ گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے کون پانی کے بندہ اپنا بہانے والے مل گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد